پریز لارڈ، ہاللویا۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پاسٹر شفقت بٹی سنگری سے خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے آج میں گریس ٹی وی نیٹ ورک پر موجود ہوں، اور میں شکر کرتا ہوں یہاں کے انتظامیہ کے لیے، خداوند کے خادم پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، اور دیگر تمام تر جو ساتھی ہیں جو یہاں پر خداوند کا کام کرتے ہیں، ان سب کے لیے میں بڑی برکت چاہتا ہوں۔ اور آج میں خداوند کی حضوری میں آپ کے سامنے موجود ہوں کہ خداوند کے کلام کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں جو ہے وہ کلمات کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، تو خداوند نے مجھے یہ فضل دیا ہے اور مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں چوتھے کلمے پر جو ہے وہ آپ سے بات کر سکوں۔ اور میں خداوند کے کلام میں سے، چونکہ یہاں پر ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ چند ضروری اور اہم باتیں میں ضرور آپ کے گوش گزار کروں، تاکہ ہم سب مل کر خداوند کی حضوری میں خداوند کے نام کو جلال دے سکیں اور برکت پا سکیں۔ مقدس کلام میں سے جب ہم متی کی انجیل کو کھولتے ہیں، متی کی انجیل اور اس کا 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں جو ہے ہمیں اس چوتھے کلمے یا کفارے کے کلمے کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ بائبل مقدس میں سے ہم دو جگہ پر جو ہے وہ نئے عہد نامے میں جو ہے وہ ان الفاظ کو پاتے ہیں، اور ایک جگہ پر جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں ہم ان الفاظ کو پاتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں زبور 22 کے اندر یہ الفاظ جو ہیں وہ داؤد نے جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں، اور وہاں پر یہ عبرانی زبان میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور جب ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر بولا، تو یسوع مسیح نے صلیب پر جو ہے وہ ارامی زبان میں جو ہے وہ ان الفاظ کو بولا، اور ارامی زبان میں یسوع نے جو ہے وہ الوہی الوہی لما شبقتنی جو ہے وہ الفاظ بولے۔ اور یہی الفاظ جو ارامی زبان میں یسوع مسیح نے صلیب پر بولے، ان الفاظ کو متی نے جب لکھا تو اس نے عبرانی والے الفاظ جو ہیں وہی الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ اس کو اس تلفظ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ارامی زبان میں اس کو الوہی الوہی کہہ کر جو ہے وہ پکارا گیا ہے، الوہی الوہی لما شبقتنی۔ اور ہبریو میں یعنی عبرانی زبان میں جو داؤد نے الفاظ بولے تھے وہ تھے ایلی ایلی لما شبقتنی۔ تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ ایک ہی معنی دیتے ہیں، صرف زبان کا فرق ہے، لیکن معنی جو ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہاں پر جو ہے وہ رتی بھر بھی کنفیوز نہیں ہونا، اور نہ اس کے لیے ہمیں پریشان ہونا ہے۔ یہ ایک ہی الفاظ ہیں، لیکن چونکہ زبان فرق ہے اس لیے تھوڑا سا ان میں ہمیں فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے، چونکہ یسوع مسیح کی جو زبان تھی، یسوع مسیح کے گھر کی جو زبان تھی، جو مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے ساتھ گھر میں وہ لینگویج یوز کرتے تھے، یا جو ان کی وہاں کی لینگویج تھی وہ ارامی لینگویج تھی جو وہ استعمال کرتے تھے۔ ان کی مذہبی لینگویج جو ہے وہ عبرانی تھی، اور اس زمانے میں جو انٹرنیشنل لیول کی لینگویج تھی وہ یونانی تھی جو وہ بولتے تھے۔ تو اس طرح سے چونکہ زبانیں کچھ فرق تھی تو ان الفاظ کو بھی اسی حساب سے لکھا گیا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ چونکہ اس ماحول میں رہتا تھا، اور عبرانی لوگ جو ہیں چونکہ وہ دیگر اقوام کی قید میں کچھ عرصہ رہے ہیں، ان کی غلامی میں کچھ عرصہ رہے ہیں، تو وہاں پر
بہت ساری نسلیں ان کی پیدا ہوئیں، وہیں پر پلی اور بڑھی، اور وہیں کا کلچر اور ماحول اور ان کے طور طریقے ان کی زندگی میں جو ہے وہ آ چکے تھے۔ اور پھر جب یہ واپس اسرائیل کے ملک میں آتے ہیں تو یہ اس وقت تک عبرانی جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پر جو ہے وہ بھول چکے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس نئی لینگویج کو ہی جو ہے وہ کنٹینیو رکھا ہوا تھا، اور چند لوگ تھے جو عبرانی کو جاننے والے تھے، پھر انہوں نے جو ہے اس زبان کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا اور اس کو سٹینڈ دیا۔ اور شروع میں ان کے پاس عبرانی بولنے والے بہت کم لوگ تھے، آرامی میں زبان میں بات کرتے، اور جب عبرانی کی بات ان کو کرنی ہوتی تو ایک ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ان کو ساتھ رکھنا پڑتا تھا۔ ان ساری باتوں میں جو ہے وہ ہم اس بات کو جو ہے وہ سیکھیں، ہم آگے تھوڑا سا بڑھیں گے۔ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ یسوع مسیح نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو اس میں دو باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم اور خاص ہیں، جن کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ لوگ توجہ کرتے ہیں، یا دو خاص ایسے پوائنٹ ہیں جو اس طرح سے ہیں کہ ان پر غور کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم ان پر جو ہے وہ غور کریں۔ ایک یہ کہ یسوع مسیح نے یہاں پر جو ہے وہ جو لفظ چھوڑ دینا استعمال کیا ہے، وہ لفظ یسوع مسیح نے یہاں پر کیوں استعمال کیا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور دوسرا یہ کہ یسوع مسیح نے یہاں پر کہا اے میرے خدا۔ یہاں پر اس نے باپ کہہ کر مخاطب نہیں کیا بلکہ خدا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ ہم دو پوائنٹ پر بات کر رہے تھے، ایک یسوع مسیح نے لفظ خدا استعمال کیا، باپ استعمال نہیں کیا، اور دوسرا جو ہے وہ چھوڑ دینے والا جو جملہ ہے، یہ بڑا اہم اور خاص ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیوں یسوع مسیح نے جو ہے وہ وہاں پر اس کو استعمال کیا۔ تو بائبل مقدس میں سے اگر ہم پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے تو پھر اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ دشوار ہے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ تو بائبل مقدس کو سیکھنے کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا سیاق و سباق، دوسرا سیاق و سباق، اور تیسرا سیاق و سباق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی ورس ہے اس سے پیچھے کا سارا بیک گراؤنڈ جو سیاق و سباق ہے اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں، اور جس آیت پر آپ ہیں اس کے بعد کے حالات کو بھی، منظر کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے، اور جس آیت میں آپ ہیں اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو یہ خاص اور اہم باتیں ہیں تاکہ ہم ان کو جان سکیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ سے اس کو لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور حوا کے لیے ایک خوبصورت باغ جو ہے وہ تیار کیا۔ خدا کی ان کے ساتھ رفاقت تھی، میل ملاپ ہوتا تھا، خدا ان کے پاس آتا تھا، وہ آپس میں باتیں کرتے تھے، ان کا میل ملاپ تھا، ان کے تعلقات تھے، خدا سے وہ سیکھتے تھے، خدا ان کو سکھاتا تھا، خدا ان کو تربیت کرتا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ گناہ میں گر گئے، اور جب گناہ میں گر گئے تو خدا نے ان کو عدن سے باہر کر دیا۔ اب شعلہ زن تلوار جو ہے وہ باغ کے چوگرد لگا دی گئی تاکہ آدم جو ہے وہ واپس جو ہے وہ اس میں داخل نہ ہو سکے۔ آدم کو نکال دیا، اور اس کو آدم کو الگ کر دینا اور نکال دینا جو ہے، یہ جو ہے وہ آدم کو چھوڑ دینے کے مترادف ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ خدا نے جو ہے وہ آدم کے ساتھ اپنے ناطے کو توڑ دیا، تعلق کو توڑ دیا، اور خدا نے جو ہے وہ آدم کو وہاں سے نکال دیا، آدم جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ تو آدم چونکہ گناہ کے سبب سے خدا سے جدا ہو چکا تھا، خدا سے الگ ہو چکا تھا، خدا کا اور اس کا ناطہ ختم ہو چکا تھا، اب یسوع مسیح جو ہے وہ آتا ہے تاکہ باپ کے اور انسان کے بیچ میں جو ناطہ ہے اس کو دوبارہ بحال کرے۔ تو یسوع مسیح جو ہے
اس ناطے کو بحال کرنے کے لیے آتا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا، خدا کا کلمہ جو ہے وہ آیا۔ یسوع مسیح کہتا ہے میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ وہ باپ میں سے نکلا، اٹس مین کہ وہ ذات خدا ہے۔ باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے، روح القدس خدا ہے۔ وہ اپنی ذات میں جو ہے وہ خدا ہے، اور ذات جو ہے وہ کبھی تقسیم نہیں ہوتی۔ باپ اور بیٹے کی ذات میں اکائی ہے، ذات کے لحاظ سے وہ الگ نہیں ہو سکتے، لیکن رکنیت کے لحاظ سے جو ہے وہ تینوں الگ الگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو کلمہ کیا ہوا؟ مجسم ہوا، اور یہ خدا کا بیٹا ہے جسے زمین پر جو ہے وہ ابن خدا کے نام سے بھی ہم نے جانا۔ اور یہ جو ابن خدا ہے، یہ جو مجسم ہو کر آیا ہے کلام، یہ ابن آدم جو ہے وہ کہلایا ہے۔ اور یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے یسوع مسیح جو انسان ہے۔ تو یسوع مسیح انسان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ انسان بنا۔ تو وہ انسان بن گیا، اس نے جسم لیا، اور اس کے پاس جو بدن تھا وہ انسان کا بدن تھا، اور وہ صلیب پر جب جاتا ہے تو آدم کے بدن کے ساتھ جاتا ہے۔ صلیب پر اس کے پاس جو بدن تھا وہ آدم کا بدن تھا، وہ میرا بدن تھا، وہ آپ کا بدن تھا، ہمارا بدن تھا، کیونکہ ہم آدم ہیں، ہم آدم میں سے ہیں۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ آدم بنا، ابن آدم کہلایا، ابن آدم بن آدم کا بیٹا بنا۔ تو جب وہ ابن آدم کہلایا تو اس پر آدم کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ آ گئی۔ اگر وہ ابن آدم نہ بنتا تو آدم کی رسپانسبلٹی جو ہے اس پر نہیں آ سکتی تھی، لیکن وہ ابن آدم بنا تاکہ آدم کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اپنے اوپر لے لے۔ جیسے ایک باپ جو ہے وہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پر اس کا بیٹا پھر جو ہے وہ سارے نظام کو سنبھالتا ہے، اور باپ کی ساری ذمہ داریوں کو اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے، کہاں لینا ہے، کہاں دینا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، وہ سب کچھ بیٹا جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے، اور باپ جو ہے وہ موجود رہتا ہے، لیکن بیٹا ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اسی طرح سے یسوع مسیح بھی چونکہ ابن آدم بن گیا تو آدم کا جو گناہ ہے اس نے اس کو اپنے ذمے لے لیا۔ آدم کا گناہ اپنے اوپر لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ یسوع کے اوپر جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع نے اس کی رسپانسبلٹی لے لی کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کی جو بھی قیمت ہے وہ میں پے کروں گا، اس کا جو بھی ارجانہ ہے وہ میں بھروں گا، اس کے جو بھی تقاضے ہیں وہ میں پورے کروں گا۔ اور یسوع مسیح نے کیے، اور اس کے تقاضے کیا تھے؟ اس کے تقاضے یہ تھے کہ آدم نے گناہ کیا ہے، اس لیے آدم اس کی سزا پائے، آدم اس کا کفارہ دے، آدم اس کی قیمت ادا کرے، آدم اس گناہ کے بدلے میں جو ہے وہ مصیبت اٹھائے، اور وہ آدم کے حصے کی ساری مصیبت یسوع نے اپنے اوپر لے لی۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر جو ہے وہ خدا کے برے کے طور پر بھی ہے، وہ خدا کے کاہن کے طور پر بھی ہے، وہ صلیب کے اوپر جو ہے وہ ابن خدا کے طور پر بھی ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب کے اوپر جو ہے وہ خدا اور انسان کے درمیانی کے طور پر بھی ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ عورت کی نسل کے طور پر بھی ہے، جیسے کہ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں جو ہے وہ پیشن گوئی ہے کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے بیچ میں جو ہے وہ عداوت ڈالوں گا۔ تو یسوع مسیح نے سارے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے، جو کچھ اس کی بابت پیشن گوئیاں تھی، جو کچھ اس کی بابت باتیں تھی، وہ ساری اس نے پوری کی۔ تو صلیب پر وہ خدا کے برے کے طور پر بھی تھا، اور وہ ابن خدا کے طور پر بھی تھا، اور ابن آدم کے طور پر بھی تھا، اور آدم ہوتے ہوئے جو ہے وہ اس گناہ کا ذمہ دار ہے۔ سو آدم جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا تھا، تو آدم بن کر جو ہے وہ یسوع مسیح صلیب پر ہے، آدم کی جگہ پر ہے۔ تو آدم کی جگہ پر جو ہے وہ آدم کی رسپانسبلٹی کو جب اس نے اپنے اوپر لیا ہے، تو آدم کی جگہ پر جو کچھ آدم
کا کہنا بنتا ہے وہ یسوع مسیح نے کہا، اور اس کو باپ کہنے کی بجائے خدا کہہ کر مخاطب کیا اور کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو آدم، چونکہ آدم گناہ اپنے اوپر لے چکا تھا، آدم گناہ میں ملوث ہو چکا تھا، اس لیے آدم چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب یسوع مسیح صلیب پر جب انسان کے بدن میں ہے، آدم کے طور پر ہے، تو آدم ہوتے ہوئے جو ہے وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو اصل میں چھوڑا کون گیا تھا؟ آدم چھوڑا گیا تھا۔ اور یسوع نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ یسوع مسیح آدم بن گیا تھا، آدم کا گناہ اس نے اوپر لے لیا تھا، آدم کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی، اس لیے یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر یہ جملہ جو ہے وہ کہا اور یسوع مسیح نے آدم کا کفارہ دیا۔ میں آپ کو اس بات کو ایک اور آسان طریقے سے جو ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو اس آسان طریقے سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے جو ہے وہ پوری نسل انسانی کا جو ہے وہ کفارہ دیا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ جب میں اس دنیا میں موجود نہیں تھا تو میں اس وقت بھی تھا، لیکن میں کہاں پر تھا؟ میں اپنے باپ کے اندر تھا، کیونکہ میں اپنے باپ کے بلڈ سے جو ہے وہ اس دنیا میں وجود میں آیا ہوں۔ تو میں اپنے باپ کے بلڈ کے اندر تھا، جب میں موجود نہیں تھا، پیدا نہیں ہوا تھا، تب بھی میں تھا، میں اپنے باپ کے بلڈ کے اندر تھا۔ اور جب میرا باپ بھی اس دنیا میں نہیں تھا تو اس وقت بھی وہ تھا، وہ میرے دادا کے اندر تھا، تو میرا دادا جو ہے وہ میرے پردادا کے اندر تھا۔ اور جب میں اس سارے سیریز کو جو ہے وہ ریوائز کرتا ہوں تو ایک دن میں آدم کے اندر تھا۔ جب آدم نے گناہ کیا تو آدم کے اس گناہ میں میں شریک تھا، اور جب آدم کے گناہ کا کفارہ دیا گیا تو پھر میرے بھی گناہ کا کفارہ ہو گیا، کیونکہ وہاں پر خون کے وسیلہ سے میں بھی آدم کے ساتھ اس گناہ میں شریک تھا، اور خون کے وسیلہ سے ہی میں جو ہے وہ آدم کی نسل سے جو ہے وہ آیا۔ اور یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے اس جڑ کو اکھاڑ کر پھینکا ہے، جہاں پر گناہ کی جڑ تھی یسوع مسیح نے جڑ کو ہی نکال دیا ہے۔ یسوع مسیح نے کسی ایسے کفارے کو ادا نہیں کیا جو محض جو ہے وہ وقتی طور پر تھا، جیسے بکروں اور بچڑوں کا کفارہ ہوتا تھا، وہ عارضی کفارہ ہوتا تھا، اور یہ جو کفارہ پوری امت کے لیے دیا جاتا تھا یہ ہر سال دیا جاتا تھا، اس کی ہر سال ضرورت پڑتی تھی۔ لیکن یسوع مسیح نے جو کفارہ دیا ہے وہ اس معروسی گناہ کا دیا جو گناہ آدم اور حوا نے کیا تھا۔ وہ گناہ جو ہے وہ جڑ تھا، وہاں سے گناہ جو ہے وہ پھوٹتا ہے، وہاں سے گناہ آدم کے اندر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اس کے بلڈ میں آتا ہے، اس کے بلڈ کے وسیلہ سے پھیلتے پھیلتے اس کی نسل میں پھیلتا ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس گناہ کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ تو ایک ایسے آدم کی ضرورت تھی، گناہ کے کفارے کے لیے ضرورت آدم ہی کی تھی، لیکن چونکہ ہر آدم کے گناہ بلڈ کے اندر گناہ تھا، اس لیے ایک ایسے آدم کی ضرورت تھی جس کے بلڈ کے اندر جو ہے وہ گناہ نہ ہو، جس کا خون جو ہے وہ گناہ سے پاک ہو، جس کی ذات گناہ سے پاک ہو۔ تو اس لیے یسوع مسیح جو ہے وہ آدم بنا، ابن آدم بنا، آدم کا جسم اس نے لیا تاکہ آدم کی جگہ پر جو ہے وہ متبادل ہو سکے، آدم کی جگہ پر عوضی ہو سکے، آدم کی جگہ پر رسپانسبلٹی جو ہے وہ نبھا سکے، اور اس نے نبھائی، اور اس نے کفارہ دیا، اور آدم کے اس بنیادی گناہ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا۔ اور جب اس نے اس بنیادی گناہ کا کفارہ دیا جہاں سے گناہ ساری نسلوں میں ٹرانسفر ہوا، تو اس لیے یسوع مسیح سے پہلے جو نسلیں گزر گئی تھی ان کا بھی کفارہ ہو گیا،
اس لیے یسوع مسیح کے زمانے میں جو زندہ تھے ان کا بھی کفارہ ہو گیا، اس لیے یسوع مسیح کے بعد جو آنے والے تھے، جیسے ہم بعد میں آئے ہیں، ہمارا بھی کفارہ ہو گیا، اور اب ہمارے بعد بھی جو آنے والے ہیں ان کا بھی کفارہ ہو چکا ہے۔ اور اسی سبب سے یہ عالمگیر کفارہ ہے، یہ ساری نسلوں کے لیے ہے، ساری امتوں کے لیے ہے، ساری قوموں کے لیے ہے، سارے قبیلوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی ایسی قوم ہے جو آدم کی نسل سے نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کفارہ نہیں ہوا، یا اگر کوئی قوم یہ کہے کہ یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ آدم کی نسل میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی آدم کی نسل میں سے ہے، وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی امت سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی زبان سے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کفارہ یسوع مسیح نے دیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے جو ہے وہ کفارہ جو ہے وہ کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں دیا، کسی نسل کی بنیاد پر نہیں دیا، کسی خاندان کی بنیاد پر نہیں دیا۔ یسوع مسیح نے جو کفارہ دیا ہے وہ کفارہ اس نے آدم کا جو بنیادی نسلی گناہ ہے، بیسک ماروسی گناہ ہے، جو جڑ ہے، اس جڑ کو اس نے اکھاڑ کر پھینکا ہے، تاکہ موت جس کے اندر چھپی ہوئی ہے، جس کے سبب سے موت آئی اور موت چلی اور موت کا قبضہ ہوا اور موت نے عالم رواح پر بھی قبضہ کیا، اس کو یسوع مسیح نے کچلا ہے، تاکہ ساری دنیا موت کے قبضے سے آزاد ہو جائے۔ ہاللویہ۔ سو میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح جو ہے اس نے آدم کا گناہ کا کفارہ دیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مسیح جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صرف کرسچنوں کا ہے، نہیں، اس نے صرف کرسچنوں کے لیے تھوڑی کفارہ دیا ہے، اس نے تو آدم کے گناہ کا کفارہ دیا ہے، جس کے سبب سے ساری نسلیں انسانی، ساری نسلیں آدم کی ساری نسلوں کا جو ہے وہ کفارہ ہو گیا ہے۔ ہاللویہ۔ سو چونکہ یسوع مسیح آدم بنا اور آدم چھوڑ دیا گیا، اس لیے آدم ہوتے ہوئے یسوع مسیح نے کہا، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ بطور آدم یسوع مسیح جو ہے وہ چھوڑا گیا۔ اور اگر بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع نے یہ کہا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اٹس مین کہ چھوڑ دیا، لیکن کیسے چھوڑ دیا؟ بطور آدم، کیونکہ آدم کے اندر گناہ آ گیا تھا، گناہ کے سبب سے اب گناہ کا کفارہ دیا، تو وہ جو چھوڑا جانا تھا وہ چھوڑا جانا ختم ہو گیا، اور دوبارہ جو ہے وہ باپ کے ساتھ راستہ ہموار ہو گیا، اور جدائی کی دیوار جاتی رہی، اور انسان اور خدا کا ملاپ ہو گیا۔ ہاللویہ، پریز لارڈ۔ سو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہماری زندگیوں میں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کے کلام میں سے ان سچائیوں کو سیکھ سکیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ سو میں اس پیغام کے آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کروں، تاکہ خداوند کا یہ کلام آپ کے دلوں میں، آپ کی زندگیوں میں قائم رہے، اور آپ اس کلام کے سبب سے برکت اپنی زندگی میں قائم رکھیں، اور خدا کی بلیسنگ آپ کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم ایک دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، تیرے بیٹی یسوع کے نام سے منت کرتا ہوں، تیرا یہ کلام ان زندگیوں میں قائم رہے جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، اور یہ زندگیاں تیرے کلام کے سبب سے برکت پاتی رہیں، تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیری بلیسنگ کثرت کے ساتھ آئے اور تیرے نام کو جلال ملے۔ باپ، چاہتے ہیں کہ تیرا یہ کلام ان زندگیوں کے وسیلہ سے دوسری زندگیوں تک بھی جائے، تاکہ تیرے نام کو جلال ملے۔ گریس ٹی وی کو خداوند بلیس کر، گریس نیٹ ورک کو بلیس کر خداوند، اور خداوند تو ان کو فضل دے کے اور زیادہ تیرے کام کو کریں، اور اس کے وسیلہ سے خداوند تیرا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچے، تیرے نام کو جلال ملے۔ باپ، یہ سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔